کہ یہ میجر فیاض ہے، میں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے یہ بات میجر فیاض سے بھی کہہ دی۔ میجر فیاض نے کہا کہ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ہی میجر فیاض ہوں؟ یہ میرے ساتھ مسعود، زرتاج اور سیف اللہ ہیں، انہی سے پوچھ لو۔ علی نے یہ نام سنے تو اسے یاد آیا کہ انہی افراد کو تو وہ شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس نے مزید پوچھا، آپ کا ایک اور بھی تو بڑا اہم ساتھی ہے، وہ کہاں ہے؟ میجر فیاض نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، شاید تم عبدالکریم کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ہی میجر فیاض ہو، مگر یہ بتاؤ کہ عبدالکریم کا کیا ہوا اور وہ اب کہاں ہے؟ میجر فیاض نے علی کو بتایا کہ اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس پر روسی درندوں نے تشدد کا ہر طریقہ آزمایا، لیکن وہ پہاڑ تھا، ایسا پہاڑ کہ ریزہ ریزہ ہو کر بھی اس کی زبان نہ کھلی، اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دی گئی، اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخوں سے داغ دی گئی۔ وہ مزید چند لمحوں کا مہمان تھا کہ وحشی درندوں نے ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے اسے آگ میں جلا دیا۔ وہ آگ میں جل گیا، مگر پھر بھی اس نے آہ نہ کی۔ وہ بہت عظیم تھا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ عظیم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ دیا اور رونا شروع کر گوشت کا قیمہ بنا کر کتوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ میجر فیاض نے روسی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے روسی درندے، تم نے ہمارے ساتھی عبدالکریم کو شہید کر کے صبر استقام دیکھ لیا، ہم پر بھی جو تشدد کر لو، ہم بھی انشاءاللہ عبدالکریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کی خاطر خدا کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیں گے، اور تم جیسے وحشی درندوں کی بات مان کر اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے۔ روسی افسر کو خدا اور اسلام کا ذکر سن کر طیش آ گیا اور خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہوئے میجر فیاض کو تھپڑ مارنے لگا۔ علی نے جب روسی افسر کی زبان سے خدا اور رسول کے خلاف گالیاں سنی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے روسی کو گریبان سے پکڑ لیا اور مکے مار مار کر اس کے دانت توڑ دیے۔ اگر باہر سے مزید فوجی سپاہی آ کر روسی کو نہ بچاتے تو آج علی یقیناً چند منٹوں میں روسی کو جہنم میں رسید کر دیتا۔ روسی گالیاں بکتا ہوا چلا گیا، جب جاتے جاتے اپنے ماتحت سپاہیوں کو حکم دے کر گیا کہ ان کو یہاں سے لے جا کر دوسری جیل میں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ روسی افسر کے جانے کے بعد میجر فیاض نے کہا، دوستو، میرا خیال ہے کہ ہم سب کا آخری وقت آ پہنچا ہے، ذہنی طور پر ہر اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس جیل کی یہ بات کر کے گیا ہے، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، یہ چھاؤنی کے قریب ہے، ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں بنائی گئی ہے، اور یہاں پر قیدیوں پر تشدد کی جدید مشینیں روس سے منگوا کر رکھی گئی ہیں۔ یہاں وہ مشینیں بھی ہیں جس میں ایک طرف آدمی کو اس کے
ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے، دوسری طرف اس کا قیمہ بن کر نکل آتا ہے۔ وہاں ایک کمرے میں خونخوار کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتے 1 منٹ کے اندر اندر آدمی کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ زہریلے سانپ بھی ہیں اور گرم گرم تیل کے کڑاہے بھی۔ ابلتے ہوئے تیل میں قیدیوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس جیل میں بعض اوقات قیدیوں کو مزید اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، جن کے لگانے کے بعد آدمی پاگل کی طرح اپنے جسم کو نوچتا ہے۔ وہاں زنبوروں سے زندہ آدمی کے ناخن اکھاڑے جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر تشدد جو روسی کر سکتے ہیں وہاں کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، ہم سے پہلے سینکڑوں مجاہدین پر تشدد کر کے یہ سارے طریقے آزمائے گئے اور ابلتے تیل میں پھینکے گئے۔ ان کے جسم سے گوشت کاٹ کر ان پر مرچیں اور نمک چھڑکا گیا۔ ان کے جسم کے ایک ایک کر کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے روسی کمیونزم کے سامنے پھر بھی نہ سر جھکایا۔ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک ایک ہی گواہی دی کہ اسلام کے علاوہ تمام نظام باطل ہے۔ جب تک ایک افغان بھی زندہ ہے، وہ کسی روسی کو افغانستان میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، آؤ عہد کریں کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور آؤ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا کرے۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب پانچوں قیدیوں کو لیے گاڑی گردیز کی سڑکوں سے گزر رہی تھی اور انہیں موت کی جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب سے روسی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں، گردیز کی سڑکیں سورج غروب ہوتے ہی ویران ہونا شروع ہو جاتی اور لوگ روسیوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ خود کمیونسٹ بھی اپنے گھروں کی عزت بچانے کی خاطر سر شام ہی کنڈیاں لگا لیتے، اور جب یہ گاڑی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی تو شہر پر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ زخمی روسی افسر اذیت ناک موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جیل میں بے قراری کے عالم میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلادوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ ایک قیدی کو زہریلے سانپوں کے کمرے میں پھینکنا۔ زخمی روسی افسر اذیت ناک موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جیل میں بے قراری کے عالم میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلادوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ ایک قیدی کو زہریلے سانپوں کے کمرے میں پھینکنا ہے تو 2 کو قیمہ بنانے والی مشین میں ڈالنا ہے، اور جس نے مجھے گھونسے مارے ہیں اسے تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہے میں میجر فیاض کو ابرو کے خونخوار کتوں کے آگے ڈالنا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ روسی افسر پر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے، اور آج میں دیکھوں گا کہ ان کا خدا ان کو مجھ سے کیسے بچاتا ہے۔ ادھر روسی افسر انتظار میں بے قرار ہو رہا تھا اور قادر مطلق کو چیلنج کر رہا تھا۔ ادھر گاڑی کا ڈرائیور اپنا راستہ بدل چکا تھا اور گاڑی شہر چھوڑ کر دور بڑی سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک محفوظ جگہ آ کر اس نے گاڑی سڑک سے اتار دی اور سڑک سے کوئی 2 فرلانگ دور لے گیا۔ دور جا کر اس نے گاڑی روکی، پیچھے آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مسلح سپاہیوں کو نیچے بلایا۔ چونکہ مکمل طور پر گاڑی بند تھی، اس لیے سپاہیوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جیل کی بجائے ویرانے میں پہنچ چکے ہیں۔ سپاہی خوشی خوشی نیچے اترنے لگے کہ ڈرائیور نے جھپٹ کر دونوں سے کلاشنکوف چھین لی۔ انہیں حکم دیا کہ قیدیوں کو فوراً باہر نکالو، ان کے ہاتھ کھول دو اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دو۔ جب قیدی باہر نکلے تو وہاں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں علی نے ڈرائیور کو پہچان لیا، وہ تو نور محمد تھا۔ دونوں سپاہی جو اب قیدی بن چکے تھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ علی نے نور محمد کا تعارف فیاض سے کروایا، سب ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور نئی زندگی کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ نور محمد بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر خود کلامی میں کہنے لگا کہ اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا، اسی جگہ آنے کا طے ہوا تھا۔ علی نے پوچھا کہ کن لوگوں نے یہاں آنا تھا، تو نور محمد نے بتایا کہ مجاہدین کے گروپ نے آپ کی مدد کو آنا تھا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی پایا تھا کہ تھوڑی دور ایک پرندے کی مخصوص آواز آئی۔ نور محمد نے بھی جوابی طور پر آواز نکالی اور پھر 10 مجاہد وہاں پہنچ گئے۔ ان میں حیدر مرکز کا انچارج حنیف خان بھی تھا۔ نور محمد نے کہا کہ ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے، مگر علی نے کہا کہ عبدالکریم کی والدہ اور اس کے قاتل کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ میجر فیاض کو بھی عبدالکریم کی موت کا بہت دکھ تھا، اس لیے علی کی بات کی تائید کی۔ آخر طے ہوا کہ نور محمد، علی اور دوسرے 4 مجاہدین گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ مجاہد قیدی سپاہیوں کی وردیاں پہن لیں تاکہ اگر کسی جگہ گاڑی روکی جائے تو کسی کو شک نہ پڑے۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب گاڑی عبدالکریم کے گھر کے سامنے رکی۔ علی نے عبدالکریم کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عبدالکریم کی والدہ نے گھر کا دروازہ کھولا۔ علی اندر چلا گیا۔ دوسری طرف نور محمد اور 2 مجاہدین یاسین کے گھر میں داخل ہو گئے۔
علی نے جلدی جلدی عبد الکریم کی والدہ کو صورتحال بتائی کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیار ہو جاؤ، اور گھر کی کوئی قیمتی چیز ہے تو اپنے ساتھ لے لینا چاہتی ہو تو لے لو، کیونکہ روسی اس گھر کو بہت جلد گھیرے میں لے لیں گے۔ مگر عبد الکریم کہاں ہے؟ عبد الکریم کی والدہ نے پوچھا۔ علی نے کہا کہ اماں، عبد الکریم کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، آپ جلدی کریں۔ عبد الکریم کی والدہ حیران اور پریشان کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم جو کہتے ہو مان لیتی ہوں۔ عبد الکریم بھی یہی کہتا تھا کہ وہ روسی بڑے ظالم ہیں۔ میرے گھر میں قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک عبد الکریم ہی تھا اور وہ اس گھر میں نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد آیا بیٹا، قرآن مجید لے لوں، کیا پتا عبد الکریم مجھے واپس اگر روسی اس گھر میں آ گئے تو کہیں وہ قرآن مجید کی بھی حرمتی نہ کرے۔ عبد الکریم نے مجھے بتایا تھا کہ روسیوں نے کئی جگہ مسجدوں کو شہید کر دیا ہے اور کئی جگہ قرآن مجید کو جلائے ہیں، اس لیے قرآن مجید کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نور محمد بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، بھائی جلدی کرو ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ گاڑی بخیر و آفت اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایک دو جگہ گاڑی کو روکا بھی گیا، مگر نور محمد نے اپنا کارڈ دکھایا اور گاڑی کو کلیئرنس مل گئی۔ مجاہدین بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تو سب کی جان میں جان آئی۔ دونوں قیدیوں کی جان بخشی کر دی گئی کیونکہ انہوں نے مجاہدین میں شامل ہو کر جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کو بھی ساتھ لیا گیا، گاڑی کو آگ لگا دی گئی کیونکہ آگے راستہ وہ سب پیدل ہی حیدر مرکز کی طرف روانہ ہو گئے۔ یاسین کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔
اس کا جرم بھی ہمارے ہی والا ہے، اس لیے اسے بھی ہمارے ساتھ باندھ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو علی بتانے لگا، پھر سوچا کہ کہیں دشمن کی یہ کوئی چال نہ ہو، اس لیے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ میجر فیاض ہے میں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے یہ بات میجر فیاض سے بھی کہہ دی۔ میجر فیاض نے کہا کہ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ہی میجر فیاض ہوں؟ یہ میرے ساتھ مسعود، زرتاج اور سیف اللہ ہیں، انہی سے پوچھ لو۔ علی نے یہ نام سنے تو اسے یاد آیا کہ انہی افراد کو تو وہ شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس نے مزید پوچھا، آپ کا ایک اور بھی تو بڑا اہم ساتھی ہے، وہ کہاں ہے؟ میجر فیاض نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، شاید تم عبد الکریم کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ہی میجر فیاض ہو، مگر یہ بتاؤ کہ عبد الکریم کا کیا ہوا اور وہ اب کہاں ہے؟ میجر فیاض نے علی کو بتایا کہ اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس پر روسی درندوں نے تشدد کا ہر طریقہ آزمایا، لیکن وہ پہاڑ تھا، ایسا پہاڑ کہ ریزہ ریزہ ہو کر بھی اس کی زبان نہ کھلی، اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دی گئی، اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے لوہے کی سلاخوں سے داغ دی گئی۔ وہ مزید چند لمحوں کا مہمان تھا کہ وحشی درندوں نے ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے اسے آگ میں جلا دیا۔ وہ آگ میں جل گیا، مگر پھر بھی اس نے آہ نہ کی۔ وہ بہت عظیم تھا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ عظیم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ علی بھی رونے لگا۔ جب آنسو آنکھوں سے بہہ گئے تو علی نے بتایا کہ عبد الکریم کی والدہ کو اب بھی عبد الکریم کا انتظار ہے، اور پھر اس نے اپنی گرفتاری تک کا تمام واقعہ سنایا تو میجر فیاض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اس کے ہمسائی یاسین نے گرفتار کروایا ہے۔ بڑا ذلیل اور کمینہ آدمی ہے، کمیونسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی لالچی بھی ہے۔ علی نے میجر فیاض کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ کمانڈر صاحب کو آپ کے بارے میں بڑی تشویش تھی، آپ ہی کا پتہ کرنے مجھے گردیز بھیجا ہے۔ جب میں چھونے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور جب پوچھا جاتا کہ کہاں ہوئی ہے تو جواب ملتا کہ پتہ نہیں۔ پھر علی نے کمانڈر کا تحریری پیغام اپنے جوتے کے چمڑے سے نکالا اور میجر فیاض کو دیا۔ علی کا جوتا موٹے چمڑے کا تھا، اس نے چمڑے کو چیر کر اس کے اندر پیغام بند کر کے سلوشن سے جوڑ دیا تھا۔ اب کوئی دوسرا تلاشی لینے کے باوجود اس پیغام کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ علی کی تلاشی لینے والوں نے بھی علی کے جوتوں کی ایڑی تک کو چیر پھاڑ دیا، مگر وہ کچھ نہ نکال سکے۔ میجر فیاض علی کی مہارت پر بڑا حیران ہوا۔ پیغام پڑھنے کے بعد میجر فیاض نے علی کو بتایا کہ 3 ماہ قبل روسیوں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے 2.5 ماہ پہلے مجھے مجاہدین کا ساتھی ہونے اور مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا، لیکن اس کے پاس میرے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ تھا۔ مجھ پر بھی ایسے ہی تشدد کیا گیا جیسے تم پر ہوا، لیکن مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکے۔ پھر عبد الکریم کے ہمسائے کی وجہ سے میرے ساتھی بھی گرفتار ہو گئے، لیکن میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں ابھی تک زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ علی کو آئے ہوئے یہاں 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے، اس میں میجر فیاض کی تیمارداری اور احصار بھی شامل تھا۔ وہ اپنے حصے کا آدھا کھانا بھی علی کو دے دیتا۔ یہ 8واں دن تھا جب ایک روسی افسر اندر آیا، میجر فیاض اور علی سے کہنے لگا کہ اب بھی وقت ہے، تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دو ورنہ تمہیں دوسری جیل میں بھجوا دیں گے، یہاں تمہارے گوشت کا قیمہ بنا کر کتوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ میجر فیاض نے روسی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے روسی درندے، تم نے ہمارے ساتھی عبد الکریم کو شہید کر کے صبر استقام دیکھ لیا، ہم پر بھی جو تشدد کر لو، ہم بھی انشاءاللہ عبد الکریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کی خاطر خدا کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیں گے، اور تم جیسے وحشی درندوں کی بات مان کر اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے۔ روسی افسر کو خدا اور اسلام کا ذکر سن کر طیش آ گیا اور خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہوئے میجر فیاض کو تھپڑ مارنے لگا۔ علی نے جب روسی افسر کی زبان سے خدا اور رسول کے خلاف گالیاں سنی تو اسے غصہ آ گیا، اس نے روسی کو گریبان سے پکڑ لیا اور مکے مار مار کر اس کے دانت توڑ دیے۔ اگر باہر سے مزید فوجی سپاہی آ کر روسی کو نہ بچاتے تو آج علی یقیناً چند منٹوں میں روسی کو جہنم میں رسید کر دیتا۔ روسی گالیاں بکتا ہوا چلا گیا، جب جاتے جاتے اپنے ماتحت سپاہیوں کو حکم دے کر گیا کہ ان کو یہاں سے لے جا کر دوسری جیل میں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ روسی افسر کے جانے کے بعد میجر فیاض نے کہا، دوستو، میرا خیال ہے کہ ہم سب کا آخری وقت آ پہنچا ہے، ذہنی طور پر ہر اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس جیل کی یہ بات کر کے گیا ہے میں نے اسے دیکھا ہوا ہے،
یہ چھاؤنی کے قریب ہے، ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں بنائی گئی ہے اور یہاں پر قیدیوں پر تشدد کی جدید مشینیں روس سے منگوا کر رکھی گئی ہیں۔ یہاں وہ مشینیں بھی ہیں جس میں ایک طرف آدمی کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے، دوسری طرف اس کا کیما بن کر نکل آتا ہے۔ وہاں ایک کمرے میں خونخوار کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتے 1 منٹ کے اندر اندر آدمی کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ زہریلے سانپ بھی ہیں اور گرم گرم تیل کے کڑاہے بھی۔ ابلتے ہوئے تیل میں قیدیوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس جیل میں بعض اوقات قیدیوں کو مزید اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، جن کے لگانے کے بعد آدمی پاگل کی طرح اپنے جسم کو نوچتا ہے۔ وہاں زنبوروں سے زندہ آدمی کے ناخن اکھاڑے جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر تشدد جو روسی کر سکتے ہیں وہاں کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، ہم سے پہلے سینکڑوں مجاہدین پر تشدد کر کے یہ سارے طریقے آزمائے گئے اور ابلتے تیل میں پھینکے گئے۔ ان کے جسم سے گوشت کاٹ کر ان پر مرچیں اور نمک چھڑکا گیا۔ ان کے جسم کے ایک ایک کر کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے روسی کمیونزم کے سامنے پھر بھی نہ سر جھکایا۔ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک ایک ہی گواہی دی کہ اسلام کے علاوہ تمام نظام باطل ہے۔ جب تک ایک افغان بھی زندہ ہے، وہ کسی روسی کو افغانستان میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، آؤ عہد کریں کہ ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر چلیں گے، اور آؤ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا کرے۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب پانچوں قیدیوں کو لیے گاڑی گردیز کی سڑکوں سے گزر رہی تھی اور انہیں موت کی جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب سے روسی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں، گردیز کی سڑکیں سورج غروب ہوتے ہی ویران ہونا شروع ہو جاتی اور لوگ روسیوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے اپنے وہاں پہنچ گئے۔ ان میں حیدر مرکز کا انچارج حنیف خان بھی تھا۔ نور محمد نے کہا کہ ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے، مگر علی نے کہا کہ عبدالکریم کی والدہ اور اس کے قاتل کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ میجر فیاض کو بھی عبدالکریم کی موت کا بہت دکھ تھا، اس لیے علی کی بات کی تائید کی۔ آخر طے ہوا کہ نور محمد، علی اور دوسرے 4 مجاہدین گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ مجاہد قیدی سپاہیوں کی وردیاں پہن لیں تاکہ اگر کسی جگہ گاڑی روکی جائے تو کسی کو شک نہ پڑے۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب گاڑی عبدالکریم کے گھر کے سامنے رکی۔
علی نے عبد الکریم کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عبد الکریم کی والدہ نے گھر کا دروازہ کھولا۔ علی اندر چلا گیا۔ دوسری طرف نور محمد اور دو مجاہدین یاسین کے گھر میں داخل ہو گئے۔ علی نے جلدی جلدی عبد الکریم کی والدہ کو صورتحال بتائی کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیار ہو جاؤ، اور گھر کی کوئی قیمتی چیز ہے تو اپنے ساتھ لے لینا چاہتی ہو تو لے لو، کیونکہ روسی اس گھر کو بہت جلد گھیرے میں لے لیں گے۔ مگر عبد الکریم کہاں ہے؟ عبد الکریم کی والدہ نے پوچھا۔ علی نے کہا کہ اماں، عبد الکریم کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، آپ جلدی کریں۔ عبد الکریم کی والدہ حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم جو کہتے ہو مان لیتی ہوں۔ عبد الکریم بھی یہی کہتا تھا کہ وہ روسی بڑے ظالم ہیں۔ میرے گھر میں قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک عبد الکریم ہی تھا اور وہ اس گھر میں نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد آیا بیٹا، قرآن مجید لے لوں، کیا پتا عبد الکریم مجھے اگر روسی اس گھر میں آ گئے تو کہیں وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرے۔ عبد الکریم نے مجھے بتایا تھا کہ روسیوں نے کئی جگہ مسجدوں کو شہید کر دیا ہے اور کئی جگہ قرآن مجید کو جلائے ہیں، اس لیے قرآن مجید کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نور محمد بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، بھائی جلدی کرو ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ گاڑی بخیر و آفیت اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایک دو جگہ گاڑی کو روکا بھی گیا، مگر نور محمد نے اپنا کارڈ دکھایا اور گاڑی کو کلیئرنس مل گئی۔ مجاہدین بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تو سب کی جان میں جان آئی۔ دونوں قیدیوں کی جان بخشی کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے مجاہدین میں شامل ہو کر جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کو بھی ساتھ لیا گیا۔ گاڑی کو آگ لگا دی گئی کیونکہ آگے راستہ وہ سب پیدل ہی حیدر مرکز کی طرف روانہ ہو گئے۔ یاسین کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔